أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله مولانا العظیم. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور نصف کے قریب دوسرا عشرہ بھی گزر چکا ہے۔ ان دونوں عشروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کو جو خوشخبریاں دیں وہ یہ کہ رمضان کا پہلا عشرہ سراپا رحمت ہے اور دوسرا عشرہ شروع سے آخر تک مغفرت اور بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی، دوزخ کی آگ سے رہائی۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو کام ہمیں کرنا ہے اس سلسلہ میں گزشتہ دو خطبات جمعہ میں بات ہو چکی۔ آج تیسرا عشرہ کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد لعلکم تتقون، پرہیزگاری اور تقوی کا حصول ہے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے دامن کو بچانے کو کہتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ہمیں ہر لمحے ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو ہماری زندگی کا جزو ہونا چاہیے۔ لیکن رمضان میں اس معاملہ میں خصوصی توجہ مطلوب ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اندر کرنے والا ایک کام قیام اللیل، یعنی رات کا قیام، تلاوت قرآن مجید کی کثرت، اپنا احتساب اور استغفار کرنا، یہ چیزیں تقوی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی علامت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اپنے نیک بندوں کی خصلت بیان کرتے ہوئے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے نیک بندے اپنی راتیں کبھی قیام کے اندر،
کبھی رکوع اور کبھی سجدے میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کے گزارتے ہیں، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نیک بندے رات کو کم سوتے اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز قیام اللیل ہی کے لیے ہوتی ہے کہ ہم شروع رات میں کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتے ہیں، اور قیام کا دوسرا وقت نصف شب کے بعد یا رات کی آخری تہائی وقت میں ہوتا ہے، اور یہ وقت سحری کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین کی ہر مخلوق اللہ رب العالمین کی تسبیح میں مشغول رہتی ہے۔ امام مروزی نے قیام اللیل کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے نکلے، جب گھر سے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک مینڈک اپنی آواز میں چلا رہا ہے، اپنی آواز میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ کہ دنیا کی کائنات کی ہر مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ لوگوں، اگرچہ تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہ آئے تو جناب داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس مینڈک نے جناب داؤد سے یہ فرمایا، یہ کہا، یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، میں جب سے پیدا ہوا ہوں، میرے رب نے جب سے پیدا کیا ہے، میں اس دن سے لے کر آج تک مسلسل اپنی آواز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے کسی بھی فرد بشر سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ آج میں نے یہ آپ سے بات کی ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دوسری عبادتیں بیان فرمائی، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت بھی آپ سے بیان کی جاتی ہے کہ اس عشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قیام کیا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی قیام کے لیے آمادہ اور تیار کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ تو آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں سے ہمیں یہ رات تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس لیے تاکہ بندے اعتکاف کے دوران کثرت کے ساتھ قیام کریں، نماز ادا کریں،
نوافل ادا کریں، تلاوت قرآن مجید کریں، دعا کریں، استغفار کریں، خوب خشوع اور خضوع سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات پیش کریں، تاکہ اس برکت والی رات کو پا کر ہم 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں۔ اعتکاف کی اصل روح یہ ہے کہ آپ کچھ مدت کے لیے دنیا کے ہر کام، دنیا کے ہر مشغلے اور ہر قسم کی دلچسپی سے اپنے آپ کو کاٹ کر اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، اہل و عیال اور گھر بار سے ان کو چھوڑ کر، ان سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں گوشہ نشین ہو جائیں اور سارا وقت اللہ رب العالمین کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کریں۔ اعتکاف کا حاصل یہی ہے کہ پوری زندگی ایسے سانچے میں ڈھل جائے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کو ہر چیز پر ترجیح حاصل ہو جائے۔ چونکہ ہر شخص کے لیے 10 دن کا اعتکاف ممکن نہیں ہوتا، اس لیے آپ اپنی استطاعت کی حد تک جتنا وقت یا جتنے دن ممکن ہو اتنے ہی دنوں اعتکاف کر لیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، البتہ آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کا معنی یہی ہوتا ہے کہ دنیا سے کٹ کٹا کر اپنے آپ کو خالصتاً اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مسجد کے کسی گوشے، کسی کونے میں بیٹھ کر الگ الگ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں، اور یہ عبادت کی سب سے افضل شکل ہے۔ تو اعتکاف سے مراد یہی ہے کہ انسان دنیاوی کاموں سے بالکل منقطع ہو کر صرف باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور اس کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر یکسو ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان بنا لیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھنے لگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے یہ روایت بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمیشہ کی سنت ہے کہ آپ ہر سال اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر رکھیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اس میں غور و فکر اور تدبر بھی کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے جو آداب ہیں ان میں سے یہ ضروری ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر دنیاوی کاموں کے لیے تو کیا دینی کاموں کے لیے بھی نہیں جا سکتا، سوائے ان ضروری کاموں کے جن کے لیے اس کا مسجد سے نکلنا ضروری ہو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ وہ دوران اعتکاف مریض کے عیادت کے لیے نہ جائے جو شخص اعتکاف میں ہو، جنازہ کے لیے حاضری نہ دے، بیوی کو مت چھوئے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور کسی کام کے لیے مت نکلے سوائے اس کے جس کے بغیر اس کو کوئی چارہ کار نہیں۔ اعتکاف کے دوران ہمیں فرائض پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ
کثرت کے ساتھ نفلی عبادت کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات بھی امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ ایسا بندہ جو اس طرح اعتکاف کے دوران یا ویسے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے، اس کے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور اس کا سوال پورا کروں گا اور عطا کروں گا، اور اگر وہ میری طلب کرتا ہے تو میں اسے یقیناً اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں۔ تو یہ چند موٹی موٹی اعتکاف کے حوالے سے گزارشات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے باقی دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ان تسبیحات میں گزاریں، لا حول ولا قوت الا باللہ ان تسبیحات میں گزاریں، ان ذکر اذکار میں گزاریں۔ اس کے علاوہ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ وظیفہ حفظ جان بنا لیں۔ اسی طرح یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحکم ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض، لا الہ الا انت، یہ اگر ہم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اگر یہ چیزیں ہم اپنی زبان پر رکھیں اور اپنی زبان کو ان اذکار سے تر رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کے خزانے رب العالمین ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔